اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ میں دیکھ رہا تھا تو جاوید اختر کہہ رہا تھا کہ آنند بخشی کا یہ سانگ بہت پیارا ہے، جس میں اس نے ایک زندگی کا فلسفہ رکھے جیسا ہے۔ زندگی کے سفر میں گزر جاتے ہیں وہ مقام، وہ پھر نہیں آتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ پھر سے وہ وقت دیتا تو نہیں، لیکن میری زندگی کا لطف یہ ہے کہ میں جو بچپن سے گانے سنتا تھا، اللہ تعالیٰ جنت میں جانے سے پہلے وہ پھر سے یاد دلائے جیسے مجھے گانے ملتے، جیسے ٹوٹے ہوئے خوابوں نے، یہ میرا بہت پسندیدہ گانا ہے، یا سہانی رات ڈھل چکی، اور ہم اور تم اور یہ سما۔ تو یہ وقت میری عمر کے اس دہا پہ تھا میں جہاں بالکل شعور نہیں آتا۔ آدمی ایک روانی سے وقت بتاتا اور اس وقت موج مستی سمجھتا، اور پھر اس کو یادوں کے طور پہ اپنے دل میں رکھتا، لیکن پھر وہ یادیں آپ کی آج کی ٹیکنالوجی نے گھر پہ بیٹھ کے دیکھنے کا موقع دے دیا۔ ہم بچپن میں، میرا ایک دوست تھا احمد کر کے، پتہ نہیں آج کل کہاں ہے وہ، اللہ اس کو صحت دے۔ البتہ ہماری بھابھی کا انتقال ہو گیا، اور ان کا بیٹا اسٹار واچ کمپنی ہے پولیس اسٹیشن کے سامنے ہنمکونڈے میں، تلنگانہ، تو وہاں وہ کام کرتا ہے ان کا بیٹا۔ کبھی ملاقات نہیں ہوئی، مگر اس کے نانا بھی ہمارے گنٹور کے تھے، فرینڈ اسٹوڈیو بھی بول کے تھا، گنٹور والے تھے۔ تو اچھی یادیں ہیں۔ گنٹور والی اسٹوڈیو میں میری تصویر میرے بھانجے کے ساتھ اتنی بڑی بنا کے لگائے تھے کہ جب بھی کہیں سے گزرتا تو مجھے یاد آتا، ارے ہم ان کو خالو کہتے تھے، ہمارے خالو۔ میری تصویر میرے بھانجے کے ساتھ، چھوٹا تھا میرا بھانجا، جب میں امریکہ ادھر آ رہا تھا تو اس کی تصویر لیا تھا، تو وہ ان کو اپنے اسٹوڈیو میں لگائے تھے۔ تو یادیں آپ کو میں یہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ ایک انسان اپنی یادیں دہرا رہا دنیا میں، اور اس کا وقت بیت گیا، پھر وہ وہی وقت نہیں آتا۔ بقول ہمارے جاوید اختر کے بہت اچھی لیرکس تھی وہ آنند بخشی کی، اور آنند بخشی کا میں جہاں تک سمجھتا ہوں ووکیبلری کے اعتبار سے حافظہ بہت اچھا تھا، کافی الفاظ لکھتا تھا۔ وہ مکمل شاعر نہیں تھا، وہ خود اقرار کرا میں شاعر تو نہیں، لیکن یہ بات واقع ایک سبق ہے اگر مسلمان سمجھا تو۔ تمہارا وقت نہیں آتا میرے بھائی، اور تم کو جنت میں جانا ہے تو میری بات سنو۔ میں تجربے کی زندگی گزارا ہوں، اور میں خوش و خرم زندگی گزارا ہوں۔ میں دکھ کو ہنس کے ٹال دیتا تھا۔ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے تھے، موجوں کی طرح آفتیں آتی ہیں اور راحتیں بالکل شانہ بشانہ چلتی ہیں، اور تمہارے کو محسوس بھی کرتی ہے کہ تمہارے پاس اب پھر سے اچھا وقت آ گیا۔ تو اس بات کو غنیمت سمجھو، کیونکہ میں نے زندگی کے سارے حربے آزمائے اسلام کو جتانے کے لیے۔ میرے ویڈیوز میں میرے ایسے کچھ دو پینچ سمجھو یا پینترے تھے، یا ان کو مات دینے کی ساری کاوشیں تھی، محنت کے ساتھ، جدوجہد کے ساتھ میں نے آپ کو 15 سال میں پورا دے دیا۔ اور اس ویڈیو میں سمجھنے کے لیے ایک چیز دے رہا ہوں میں آپ کو۔ آپ دیکھیں گے دنیا کے ہر مذہب کے پاس فیسٹیول ہے، ہر مذہب کے پاس آب زمزم ہمارے مسلمانوں کا نہیں ہے، تو ایسا پانی گنگا کا ہے، گندا ہے،
اور انسان پیا تو مر جاتا. ہندو کا ہے یہ. اور کرسچن کے پاس ہولی اسپرٹ ہے. اگر انہیں وہ ڈرم میں رکھتا ہے, میں یہاں چرچ میں دیکھتا ہوں وہ ڈرم میں رکھتے ہو لوگ, تو اس میں کیڑے پڑ جاتے. تو معلوم ہو رہا تم کو کہ انسان فیسٹیولز بنا رہا, فیسٹیولز میں ان کا خدا نہیں آ رہا. ہندو کا خدا کبھی نہیں آیا فیسٹیول منانے تمہارے ساتھ, یا کرسچن کا خدا تمہارے ساتھ فیسٹیول منانے نہیں آیا. اللہ تو ہمارا انسین ہے, لورڈ ایٹرنل ہے, بول کے ہم اس کی جو ہے شکر بجا لانے کے لیے اس کا جو ہے جو ہم کو بکرا کاٹتے ہیں تو ہم کھاتے ہیں, پڑوسیوں کو دیتے ہیں اور غریب کو دیتے ہیں. اور پھر اللہ کا روزے رکھتے ہیں مہینہ تمام, پوری جو ہے صحت دے دیتا ہے, وہ رزق بڑھا دیتا ہے وہ. اور پھر اللہ تعالیٰ ہم کو دینے کا شکر بجا لاتے ہیں, کیونکہ قرآن ہم پوری کی پوری ایک قرآن رمضان میں دہرا لیتے ہیں. اور پھر ہمارے اپنے مسلمانوں کو دعا کر کے جنت کو بھیج دیتے ہیں جہنم سے نکال کے. ظاہری طور پہ ہندو کا بھی خدا ہم کو نظر نہیں آتا, سیم لگتا ہے. کرسچن کا بھی خدا ہم کو نظر نہیں آتا, سیم لگتا ہے. جوئش کا بھی خدا سیم لگتا ہے. لیکن اس بات کی لچک سوچو کہ اللہ تعالیٰ کا ہم کو کتنا بڑا احسان ہے. ارے تم کو جنت کی قدر ہے تو تم جھومتے نا بھائی, ورنہ جنت کی قدر نہیں ہے تو انہیں تو روز ہی بولیں گے آپ. اس کا بولنا یہی ہے, لیکن اس کا بولنا کیا ہے, ہزار طریقے سے کیسے بتایا میں کہ اللہ کی شان ہے. اس میں کیا بتانا ہے میرے کو, آپ غور کرو. اللہ تعالیٰ ہم کو اعلان دیا, اعلان کرنے کا طریقہ. نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہے. اس سے پہلے ابراہیم خلیل اللہ, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے, ابراہیم خلیل اللہ. نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے, موسیٰ کلیم اللہ. نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے, داؤد خلیفۃ اللہ. پھر نہیں کوئی معبود اللہ کے, عیسیٰ روح اللہ. نہیں کوئی معبود اللہ کے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بڑی دولت آپ کو مل سکتی نہیں, کیونکہ نہ ہندو کا خدا سن رہا, نہ کرسچن کا خدا سن رہا, نہ جو ہے یہودی کا خدا سن رہا. اس کا پروف دے رہا ہوں میں آپ کو اس میں. اب آپ دیکھ رہے ساری دنیا جنگ کے لیے تیار ہے, اور ساری دنیا کسی معصوم کو بچانا نہیں چاہ رہی. ساری دنیا ماں کے پیٹوں کو اجاڑ دے رہی. ساری دنیا معصوم بچوں کا کھانا چھین لی, پیاسا چھوڑ دیے. ساری دنیا تماشا دیکھ رہی, جاؤ اور مرو. کوئی نہیں آ رہا. کیوں بھائی؟ جب اتنا سب کچھ ہو جا رہا دنیا میں تو کوئی کیوں نہیں آ رہا؟ اگر سے ہر قسم کا خدا ہے, ہر مذہب کا خدا ہے, ہر ایک کا ایمان ہے, ہر ایک کے پاس کتاب ہے, ہر ایک کے پاس جو ہے عبادت گاہیں, اور جو ہے ہم بول رہے ہیں کہ خدا ہے. خدا ہے تو پھر آ رہا کیوں نہیں سامنے؟ اس سے بہتر بات آپ کو سمجھنے کے لیے میں نہیں دے سکتا. اگر آپ جاہل ہیں تو آپ دنیا کی زندگی میں پڑے رہیں گے. آپ کو خالی دنیا کی جو کہتے ہیں نا کہ چلو بھر پانی میں ڈوب کے مرو کے بجائے چلو بھر پانی میں جینا چاہ رہے, تو چلو بھر ہے یہ سمندر نہیں ہوتا, لیکن تم اس میں ہاتھ پیر مار لینا چاہ رہے. منہ میں مچھیاں مار لینا بولتے, مچھیاں پکڑنا ہمارے حیدرآباد کی طرف کا محاورہ ہے. پیشاب میں مچھیاں پکڑنا ایسا ہے. تو تم دنیا کی لذتوں میں اتنے کھو گئے کہ اس کے بعد ایک سمندر کے اندر آپ کو جو ہے لذت والی ہر دولت ہے, اور اس کا موتیاں نہیں چاہیے تم کو. غور کرو, اگر واقع اللہ کے سوا, اللہ کیونکہ انسین ہے, اللہ کے سوا اور کوئی خدا ہوتا تو خدا کو ڈائریکٹ بلانا ہوتا. عیسیٰ کو خدا بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, عیسیٰ بول کے پھر خدا بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. ہندو کے خدا کو رام بول کے پھر خدا بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اسی طرح جو ہے یہودی کے خدا کو یہوہ بول کے بولنے کے بعد خدا بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, بھگوان بولنے کی ضرورت پڑتی نہیں تھی, گاڈ بول کے پڑھنے کی نہیں. یہاں ڈائریکٹ اللہ بول رہے, ختم. کوئی ہے جو سوچے سمجھے؟ میرے اللہ کی پہچان آپ کو سمجھ میں نہیں آتی میرے بدقسمت مسلمان. اگر تو اٹھ ٹھہرتا, آج دنیا تیرے قدموں میں تھی. دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت بھی تیرے ہاتھ میں تھی.
تو نہ دنیا جانے دیتا نہ آخرت تیرے ہاتھ سے نکلتی. تیرے پاس قیامت کا وقت ہے اور تو جو ہے یہاں کے فالتو لذتوں میں پڑا ہوا ہے. اب مثال کے طور پر میں یہ بول کے ویڈیو بند کر دوں گا. اب میرا بیٹا کئی دن سے بیمار ہے, گھر پہ ہے, نزلہ ہے, 1 ہفتے تک رہا. آج پہلی دفعہ جو ہے انہیں اپنے پارٹ ٹائم کے جاب کو گیا 4 گھنٹے کے لیے. آج تو اسکول نہیں ہے, 3-4 دن تک اسکول نہیں ہے. یہاں پر اسکول بولتے ہیں کالج کو, یونیورسٹی کو, جیسا وہ پاکستانی ڈراموں میں ہر ایک کو جو ہے یونیورسٹی رہتا. وہ کون سی یونیورسٹی اللہ عالم. ایسے پاگل, میں بتا رہا ہوں نا, ایسے پاگل ڈرامے رہتے. ایک نقش بول کے ڈرامہ تھا, بہترین ڈرامہ تھا, اس کی قدر نہیں کرے بول کے میں اس سے پہلے بتایا. مگر اس کی سب سے بڑی برائی یعنی اس کا کمزوری کیا تھی یا اس کی غلطی کیا تھی, وہ جو بنانے والے کی, اس کو اتنا لمبا کر دیا. اگر 15 منٹ میں پوری کہانی بول سکتا تو وہ 45 منٹس کی بتاتا تھا ایک ایپیسوڈ میں. کیا TRP, ارے سالے تو تیز بنا کے بتاتا تو لوگوں کو مزہ, اس کا لطف نہیں جاتا تھا. تو اتنا رینگتا ہوا بنایا کہ وہ میرے کو, ہمارے یہاں بولتے ہیں ہم لوگ لوکل ٹرین کو انگڈی ڈبا, وہ ریڈ بس بولے تو گاؤں کی بس بولے سا ہمارے پاس, تو ویسا اتنا سلو. گاؤں کی بس بولے تو بیزار ہو جانا, اتنے سٹاپس رہتے, اتنے سٹاپس دے کے بنایا نقش. ورنہ اتنا معیاری ڈرامہ تھا اس کی کہانی کے اعتبار سے, فالتو کر دیا. تو پاکستان کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے, کسی میں ٹیلنٹ نہیں ہے. پاکستانی ٹیلنٹ اگر رہتا تو قرآن کے حوالے سے زندگی کو ڈراموں میں ڈھالتا. ساڑھے دشمن جو ہے ہندو کو بتاتا کہ ہماری تاریخ ہے, اصل اسلام کی تاریخ ہے. ہندو کے پاس خدا نہیں ہے, فاؤنڈر نہیں ہے, بتایا, بار بار بتا رہا ہوں. ہندو کے پاس اگر اللہ ہوتا تو جو ہے اس کی بے عزتی آج بھی دنیا میں نہیں ہوتی, کبھی عزت ملی نہیں اس کو. 50 سال پہلے ہم لوگ جیمز بانڈ کی مووی دیکھے تھے, اس میں انہیں بتا رہا تھا ایک شوٹنگ کر کے گجرات, وہ کیا بولتے وہ راجستھان میں, پورے جادوگراں سانپ کا بین بجا رہا, اتنا گئے گزرا کر دیے تھے وہ لوگ. اب کیونکہ ٹیکنالوجی کا وقت آ گیا تو یہاں آ کے مزدوری کریں بول کے ایک بچہ, ہندو بچہ بتا رہا, ہمارے مزدوراں جا رہے ہیں امریکہ میں مزدوری کرنے, بول رہا. اتنا نکال کے پھینکا انہیں. وہ آئی کیا کی نام سے وہ بھی رہتا اس کا. تو ہم مسلمان اپنی قرآن کی قدر نہیں کر کے ڈرامے بنا رہے, اور ایسا فالتو طریقہ کر دی اب وقت کہ بیجا لڑائیاں بتا رہے, بیجا گن اٹھا لے رہے. ایک مسلمان دوسرے کو مسلمان کو جو ہے نفرت سے مار دے رہا. تو یہ بتا کے پاکستان کے ڈرامے جب انڈیا میں دیکھے تو انہیں بولتا ارے انہیں تو ہم سے بدتر ہے, بولتا انہیں انڈیا والا, کیونکہ اس کا نے تو فکشن اسٹوری کے دل میں جیسا بنا رہا. جو ہے پتھر کو جو انہیں کیا کرتا ہوں یہاں بیٹھے بیٹھے اس کو وہ کیا بولنا چاہیے, پتھر کو انہیں پلین بنا دیتا, انہیں پتھر کو جو ہے انہیں ڈرون بنا دیتا, انہیں پتھر کو جو ہے بلاسٹک میزائل بنا دیتا انہیں مووی میں. ویسا رہتا ہو کیونکہ وہ فکشن اسٹوری رہتی. اور تو قرآن رکھ کے جیتی جاتی زندگی کو جنت بنانے کے بجائے جہنمی زندگی دے رہا, لعنتی. تو اصل پوائنٹ پہ آ رہا ہوں میں. سوری, شاہ رخ خان آیا تھا بھیک منگا, بامبے آیا اور زندگی کے برے دن دیکھا, یہاں کا ایک کنگ بن تو بولا فلمی دنیا کا کنگ بنا بول کے دنیا اس کو مانتی. ٹھیک ہے, تیرے ماں باپ 5 وقت کے نمازی نہیں تھے رے شاہ رخ خان, کیوں دھرنی کو شادی کرا تو؟ ارے اس کو دیکھ کے کیسا لگا تھا, دکھتی نہیں, اس کو لگائے جیسی دکھتی نہیں, ایسا بیٹھ جاتی آدمی کی اگر تیری جوڑ کو دیکھا تو. پہلے تو ڈاؤٹ ہوتا ہی نہیں مرتے کیا بول کے. عورت سیکسی رہنا, چیر پھاڑ دینا. دیکھا تو وہ مانٹو, میں مانٹو نہیں ہوں, میں ایک ہے دیکھ سائما, پرانی ہیروئن نے, بہت زبردست ایکٹریس ہے وہ آج بھی قدر کی نگاہ سے دیکھ سکتی. مگر اس کا حسن دیکھ, 16 سال کی پوٹی کو بھی لات مارتی انہیں, اتنا پیارے حسن کی. چھڑی کہاں سے کیوں ڈھگلا. پہلے تو تیرا وقت بہت برا تھا, جب تیری اماں حیدرآباد کی, تیرا با ہے پاکستان کا, تیرے پاس کھانا ہی نہیں تھا. جب کھانا نہیں تھا تو بامبے آ, بامبے آنے کے بعد میں اللہ رزق دیا, شکر بجانا نہ رے.
تو آج کل نمستے کرا رہی، ہاتھ جوڑ رہا، تو تیری بڑھاپے کی موت کے قریب تو ہاتھ جوڑ رہا، اللہ کا ذکر بھول گیا. پہلے بولتا تھا قدم پہ میں اللہ کو یاد کرتا ہوں، بولتا تھا. اللہ سب کچھ جانے کے بعد میں ناشکرہ ہو گیا نہ رہے تو میں بولنے کا کیا ہے کہ آج کے نوجوانوں کو اسلام کی حقیقت نہیں رکھ سکے. ٹھیک ہے، تو اپنے بچے کو اسلام کی حقیقت رکھ دے. وہ بچہ جو ہے اسلام پہ چلنا چاہ رہا، تیرے پاس سب کچھ ہے، شہرت ہے، پیسہ ہے، سب، یہاں تک کہ تیرے بچے بھی فیمس ہو گئے تیری وجہ سے. اور چیز اتنی گندی پوٹی ہو. تو بولتا نا وہ ایک فلم میں 2 گندے بچے کل ہونا میں، ویسے تیرے 3 میں سے 2 گندے بندے. اتنی گندی رہتی ہو تیری بیٹی کی گانڈ کالی، لعنت بھیج. ایسی پوٹی کو شیطان ویشیا گندی بنا دیا تھا، چھینال بنا دیا تھا. اتنا غصہ ہے میرے کو تیرے پر. ارے مذہب دیتا نا رے، تیرے بچے دعا کرے تو تیرے خبر میں بھی ایصال ثواب ملتا تھا. مذہب دیتا، تیرے پیسے سے تو مسجد نہیں بنا سکتا، تیرے پیسہ کو اللہ تعالیٰ مدرسے کو بھی نہیں یوز کرتا. زیادہ سیلابوں والوں کو دے لیتا ہوں گا، ٹھیک ہے، اب اس کا اجر کہاں سے ملے گا؟ حرام کا پیسہ ہے وہ. حرامی زندگی دے دیا نا اپنے بچوں کو. یہی نوجوانوں کو میں بچانے کے لیے تڑپتا ہوں اللہ کے پاس. غلطی ہوئی تو مجھے معاف کر دے، کیونکہ میں حق کے لیے بولا. شاید میری زبان پہلی دفعہ میں گالی دیا، اور ہمارے یہاں تو وہ کامن بات ہے، وہ اگر سے ایسا کہنا، کالی گانڈ بول کے کامن ہے ہمارے پاس حیدرآباد میں. مگر اللہ معاف کرے، میں پہلی دفعہ اپنی زبان پھسل گئی میری، اور میں خود افسوس کر رہا ہوں کہ میں تیرے بچوں پہ ہی ڈال کے کیوں بولا بول کے. کیونکہ تیرا بچہ مسلمان بن کے جینا چاہ رہا ہوں. اللہ اس کو قبول کرے، اللہ اس کو فلمی دنیا سے ہٹ جائے. وہ فلمی دنیا میں اتنی سازشیں ہوتی ہیں، میں دیکھ کے آیا قریب سے 75 میں. دلیپ کمار کی گنگا جمنا کو سینسر نہیں قبول کر رہا تھا، خالی دلی سے بامبے پھرتا تھا. انہیں بھی جہنمی تھا، کیونکہ میں سنا وہ اللہ عالم سچی ہے نہیں معلوم. انہیں پتہ نہیں، میں مر گیا، اب اس کے بارے میں کیا بولوں. اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے. میرے دل سے اتر گیا. انہیں بھی خود چاہا، میں بھی اس کو اب نہیں چاہتا. اب میں صرف میرے مسلمانوں کو اس واسطے چاہتا ہوں کہ ہمارے کنے یہ جنت ہے. ارے کوئی دوسرا خدا ہوتا تو سامنے آتا تھا ہمارے. بات سمجھو. اللہ اکبر.